ڈاکٹر صاحب قبلہ ساری عمر اتحاد بین المسلمین میں گزری اور اللہ کا شکر ہے جب بھی تذکرہ کیا محمد و آل محمد کا ذکر کیا اور امت کے تمام مکاتب فکر کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی بات کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین کا جو مشن آپ 50 سال کے زائد عرصے سے لے کے جو علم اٹھا کے جس مشن پہ گامزن ہے، میں اس مشن کا رضاکار ہوں اور اسی مشن کو آگے بڑھانے والا ہوں. صاحب و تقریر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ کسی شاعر نے کہا کہ باطن میں ابھر کر ضبط فغاں لے اپنے نظر سے کار بیاں، دل جوش میں لا فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر. تو خاک میں مل تو آگ میں جل، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پہ بنیاد رکھ تعمیر نہ کر. صاحبو امام المتقین، شوہر بطول، خلیفہ برحق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، جو امت مسلمہ کے متفق کا امام ہے. میں یہاں پہ چونکہ اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے ڈنکے کی چوٹ پہ، اور یہ ڈاکٹر صاحب کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ کوئی تمام مکاتیب فکر کو کا سٹیج ہے امام مرکزی امام حسین کونسل. تو ہمارے نزدیک بھی میرے پیر و مرشد پیر نصیر الدین شاہ گولڈوی کہا کرتے تھے کہ یہ تمام صحابہ گھر والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں. ہمارے نزدیک بھی بے شک اہل سنت خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ کو مانے، اور یہاں میں ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے عقیدے کا اظہار اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ خلافت کو ماننا نہ ماننا دین اسلام میں رائے کے ذرے کے برابر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن امامت کو نہ ماننا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. خلافت تو دنیاوی مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ ہم کہہ دیں کہ جو الگ قوم نہیں مانتے اس کے ماشاء اللہ کو یا پرویز مشرف کو یا خان اور ایوب خان کو ہم جمہوری لوگ ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، تو ہماری پاکستانیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس طرح جو خلافت نہ مانے تو اس کے ایمان میں رائی کے ذرے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر امامت نہ مانے تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، اور ہمارے نزدیک امام اول اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اور یہ اہل سنت کا مشترکہ عقیدہ ہے جو متفق علیہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، کہ اللہ نے نبی کے نور سے محمد رسول اللہ کے نور سے علی کے نور کو بنا. وہ دو ٹکڑے کیے، اس نور کے اس پہ محمد رسول اللہ کی ذات بنی، اور پھر اسی طرح جس طرح میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء کے امام ہیں، اہل سنت کے نزدیک بھی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تمام اولیاء کے امام ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی شخص بدبخت انسان جس طرح ختمی نبوت کا انکار کرتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یہ امام شافعی کا قول ہے. اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی امامت کا انکار کرے، آپ کی ولایت کا انکار کرے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آپ یہاں پہ بات بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ اور بڑی عجیب و غریب فرقہ وارانہ بات کی جاتی ہے. خود حضرت فاروق حضرت عمر کہتی ہیں
کہ عمر ہلاک ہو جائے، عمر ہلاک ہو جائے، عمر ہلاک ہو جائے جب علی کی حمایت سے محروم ہو جائے، جب خود خلفاء جو اہل سنت کے ہیں وہ حضرت علی کی تابعداری اور ان کی اطاعت کو اپنے ایمان کو فرض سمجھتے ہیں ایمان میں، تو بدبختی کوئی اہل سنت ہوگا جو مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ رکھے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ٹکرائے اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلائے۔ اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور بلکہ امام صادق جعفر کے شاگرد امام ابو حنیفہ 3 سال دو زانو ہو کے امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھے رہے اور علم حاصل کیا، اور آپ نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا اگر امام جعفر کی صادق نہ ہوتے، اور میں اس عقیدے پہ کھڑا ہوں کہ امام صادق جعفر کی شاگردی میں آ کے امام اعظم ابو حنیفہ بنے، اور یہ پاکستان کے اندر مسئلہ جو ہے یہ اہل سنت اور اہل تشیع کا نہیں ہے۔ پاکستان بننے سے پہلے ملتان میں ڈاکٹر صاحب کی بلا بھی کہ ذوالجناح کے جلوس نکلتے تھے، ہمارے عزادار عزاداری کرتے تھے، ماتم زنی ہوتی تھی، اور اہل سنت جناب یہ شبیلے لگا کے ان کو پانی پلاتے تھے، اور مشترکہ طور پہ سارے کے سارے غم حسین مناتے تھے، یہ عزاداری کے ایام مناتے تھے۔ یہ تو ایک مخصوص گروہ نے جب جنم لیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس گروہ کا نہ صحابہ سے کوئی تعلق ہے، نہ وہ سپاہ صحابہ ہے، نہ وہ سپاہ، ہم تو سپاہ صحابہ ہونے پہ فخر کرتے ہیں، لیکن کوئی سپاہ صحابہ وہی ہو سکتا ہے جو اہل بیت کا غلام ہے۔ اور ہمارے نزدیک عقیدہ امامت اسی طرح ہے جیسے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور صاحبو، حضرت سیدنا صدیق اکبر خود خطبہ جمعہ دے رہے تھے مدینے کی مسجد میں، حسنین کریمین تشریف لائے، آپ نے خطبہ جمعہ چھوڑ دیا، بھاگتے ہوئے گئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا، ایک کو ایک زانو پہ بٹھایا، دوسرے کے دوسرے زانو پہ۔ صحابہ نے اعتراض کیا کہ اے حضرت سیدنا صدیق اکبر یہ کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے خود یہ رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تب میں یہ معاملہ کر رہا ہوں۔ اور یہاں عظمت صحابہ کی بات کرنے والوں سے میں کہوں گا، اور وہ جو صحابیت کا دم بھرتے ہیں، کہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے جب آپ کو تنزن شہزادے تھے، کائنات کے مالک تھے، انہوں نے کہا جاؤ تم ہمارے غلام زادے کے بیٹے ہو، تو وہ چھوٹے بچے تھے، بھاگتے ہوئے اپنے باپ کے پاس چلے گئے، تو حضرت عمر سے عرض کیا ابا جان حسنین کریمین نے مجھے غلام زادہ کہا ہے، فوراً کہا یہ کاغذ لے کے جاؤ، یہ قلم لے کے جاؤ، لکھوا کے لاؤ۔ تو حسنین کریمین شہزادے تھے، انہوں نے لکھ دیا، اور پھر وصیت کی مرتے وقت کہ یہ لکھی ہوئی عبارت میرے سینے کے اوپر رکھ دینا، کل کائنات میں جانے کے بعد رب مجھ سے غلامی کی سند پوچھے تو میں حسنین کریمین کی سند ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم تو اس اہل سنت والجماعت کی بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی نے 2 اونٹ پال رکھے تھے، ساری سال ان کی صفائی کرنا، ان کو دیکھ بھال کرنا، کسی کو اس پہ بیٹھنے نہیں دیتے تھے، ایک پہ امام حسن بیٹھتے تھے، ایک پہ امام حسین بیٹھتے تھے، خود بھی نہیں بیٹھے۔ اور کسی نے پوچھا اے عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ ان شہزادوں کے اونٹ ہیں، میں تو ان کی رکھوالی کرتا ہوں۔ صاحب و کائنات کے اندر یہ جو اہل سنت اور اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے،
یہ میں سمجھتا ہوں 1400 سال سے امت کے دو گروہ دونوں کے دونوں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پنجتن پاک پہ اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور قیامت کی صبح تک اکٹھے رہیں گے۔